میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہنوں اور بھائیوں اور سامنے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ نہیں بس 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 بھائی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اس ہال میں موجود تمام خواتین و حضرات ایسے ہیں جو پاکستان میں آمریت کے خاتمے کی تحریکوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ یقیناً کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خواجہ رفیق شہید کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو یا تو اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے یا وہ ان کی پیدائش بھی اس سانے کے بعد ہوئی ہو۔ پھر بھی ہم سب انہیں یہاں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ خواجہ صاحب نے اپنی تمام عمر اسی مقصد کے لیے وقف کی۔ ذرا یہ پلیز ذرا یہ رائٹ پہ جو کھڑے ہیں، میں تھوڑے سے اپنے جذبات لکھ کر لایا ہوں۔ ایک منٹ میں آیا ہوں، کوئی بات نہیں۔ شکریہ۔ خواجہ صاحب نے اپنی تمام عمر اسی مقصد کے لیے وقف کی جو ہم سب کو بھی عزیز ہے، اور زندگی بھی اسی کاز کے لیے قربان کر دی جو ہم سب کا بھی کاز ہے۔ اور وہ کاز ہے کیا؟ یہ آپ کو بھی اس کا بڑا صحیح شعور اور علم ہونا چاہیے۔ وہ کاز کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے جس کا پرچم خواجہ رفیق شہید نے بھی بلند رکھا اور آپ نے بھی اسے تھامے رکھا؟ میرے بھائی سعد رفیق نے بھی اسے تھامے رکھا اور اس کے لیے جدوجہد کی۔ کیا یہ جدوجہد، ذرا غور سے سنیے، کیا یہ جدوجہد کسی منصب پر فائز ہونے کے لیے ہے؟ کیا اس کا مقصد کوئی باری لینا ہے؟ یا یہ کوئی بازی ہے جو کسی ذاتی یا جماعتی حصول کے لیے ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کوئی بھی بات سچ ہے۔ یہ کسی کو اتارنے اور کسی کو بٹھانے کا کھیل نہیں، یہ ایک اصول کو منوانے کا جنون تھا، اور جنون ہے کہ پاکستان میں نظام مملکت جمہوری اصولوں سے وضع ہوگا، حق کے حکمرانی عوام کی رائے سے جنم لے گا، بندوق کی نالی سے نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے اس پاکستان کو، جسے قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا، بہت سارے سال اس میں ضائع کر دیے کہ ہم نے نہ تو آئین بنایا اور نہ ہی کوئی صحیح معنوں میں کوئی منتخب حکومت قائم کی۔ ان سالوں میں، یعنی انہی سالوں میں، دو آمریتیں قائد اعظم کے پاکستان کا مقدر بنی اور بالآخر قائد کے پاکستان سے ہم محروم ہو گئے۔ قائد کا پاکستان وہ تھا جس میں مشرقی پاکستان بھی تھا، جس میں مغربی پاکستان بھی تھا، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ آج سے 10 سال پہلے کس کی جرت ہوتی تھی کہ وہ کبھی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرے؟ کس کی جرت ہوتی تھی کہ وہ ایجنسیوں کے کردار کو جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرے؟ کس کی جرت ہوتی تھی کہ وہ جو ہے یہ جو فوجی جرنیل تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر مارشل لا لگایا ان کے خلاف بات کرے؟ کس کی جرت ہوتی تھی کہ وہ جناب ان لابیز کو، ان فورسز کو وہ کبھی ناراض کرے؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں سب سے پہلے اس کا جھنڈا مسلم لیگ نون نے اٹھایا۔ سب سے پہلے اور میڈیا کے کچھ حضرات بھی اس میں یقیناً ان کا کردار ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل وقت کا تقاضا تھا، انتہائی ضروری تھا۔ پاکستان کو اگر آپ نے واقعتاً 21ویں سنچری کا ایک بہترین اور عزت دار ملک بنانا ہے تو پھر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہاں حکومت جو ہے عوام کے ووٹوں سے آئے اور حکومت عوام کے ووٹوں سے جائے۔ بیلٹ باکس کی سینسٹی جو ہے، بیلٹ باکس کی سینسٹی کو ہم سب جو ہے اس کو اپنائیں۔ اس کے بغیر یہ ملک جو ہے اپنے مسائل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور آئندہ دیکھیں، ہم نے اس وقت بھی ہم کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا کہ نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، ہم اس مارشل لاء کو قبول نہیں کریں گے۔ جلا وطنی بھی قبول کی، ہم کال کوٹھیوں کو بھی قبول کیا، ہم نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگوانا بھی گوارا کیا۔ جہازوں میں ہمیں باندھ دیا جاتا تھا، ان کو ہتھکڑی لگا کے ان ہاتھوں کو ہتھکڑی لگی ہے، وہ بھی قبول کیا، وہ بھی گوارا کیا۔ لیکن ڈکٹیٹر کو سلامی نہیں دی، اس کو جا کے سلام نہیں کی، اس کے آگے نہیں جھکے اس کے آگے۔ اور واپس آئے اور واپس آئے، جب ملک میں واپس آئے تو نظریہ وہی تھا جو نظریہ لے کر میں یہاں سے گیا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ شاید میرے ساتھ بھی کوئی NRO ہو سکتا تھا، شاید میری طرف بھی بہت ساری انہوں نے کوششیں کی، ہو سکتا تھا نہیں ہو جانا تھا اگر میں جھک جاتا، اگر میں ان کی بات سن لیتا تو میری طرف بھی انہوں نے بہت کوششیں کی۔ اور پھر جدے میں کتنی کوششیں کی۔ جب میں یہاں آیا مجھے یہاں واپس بھجوا دیا گیا، آپ کو معلوم ہے وہاں جدہ جب میں دوبارہ گیا تو وہاں دن رات یہی تھا کہ مشرف آ کے آپ کو ملنا چاہتا ہے، آپ 1 گھنٹہ صرف دے دیں، مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، وہاں عمرہ اکٹھے کر لیں، وہاں بیٹھ کے وہاں بات کر لیں۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ میں نے کہا بھی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہر ایک سے بات کر سکتا ہوں، میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں مشرف سے بات نہیں کر سکتا، اس سے میرا کوئی تعلق رابطہ نہیں۔ اسی لیے تو ہمارا آنا گوارا نہیں تھا اس کو، اسی لیے تو آتے ساتھ ہی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہمارے۔ اسی لیے وہ جوڈیشری آپ دیکھیں جو اس نے بٹھائی ہوئی تھی، جس کو غصہ تھا نواز شریف کے خلاف، کیونکہ میں بات سیدھی کرتا تھا، میں ان ججوں کو کہتا تھا کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ ججز جو مشرف لے کر آیا ہے یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی پاکستان کی محبت نہیں ہے۔ وہ میری باتیں سچ ثابت ہوئی۔ اور آج دیکھیے، میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور سب لوگ بھاگ بھوک گئے یار۔ آپ کو بھی پتہ ہے محترمہ کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ہماری بہن آسمہ جہانگیر صاحبہ کو، یہ کس طرح سے مستعد ہو کر انہوں نے بھی وہ جدوجہد کی اور وکلا کی بیسیکلی جدوجہد وکلا تھی، لیکن ہمارا دل، ہمارا ضمیر اس میں پوری طرح سے شامل تھا۔ اور پھر ہم بھی اس میں پوری طرح سے جب شامل ہو گئے اور پھر ہم نے نہ دیکھا دائیں نہ بائیں، نہ دیکھا کہ زندگی ہے یا شہادت ہے یا کیا ہے، نکل پڑے میدان میں، ہم بھی کود گئے میدان میں کود گئے۔ اس وقت بہت سارے لوگ کئی روکے گئے راستوں پہ، اور اس کے بعد کچھ سیاستدان چھپ گئے۔ ایک خواجہ سعد رفیق کو کہاں ہے خواجہ سعد رفیق؟ خواجہ صاحب آگے تھوڑا شاباش لو نا۔ یہ خواجہ صاحب یہ میرے ساتھ تھا، اس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جس میں میں موجود تھا، اور یہ ساتھ میگا فون پہ بھرپور نعرے لگاتا رہا، اور میں آج تک وہ وقت نہیں بھولتا۔ کبھی خواجہ صاحب جو ہے وہ مجھ سے غصے ہو جاتا ہے، لیکن میں اس کو دل سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ
कुछ असूल हैं, असूलों का मालिक है, और उन असूलों की वजह से मैं दिल की गहराई से इसको प्यार करता हूँ। और फिर और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कि अब ये जो नज़रिया है, अब ये नज़रिया इंशाअल्लाह जिसका डट के हम दिफा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मुसीबतों से निजात का रास्ता बनेगा। गौस अली शाह साहब सिंध में भी इंशाअल्लाह होगी, और सूबा खैबर में भी होगी, और बलूचिस्तान के अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना है, अपने भाई अख्तर मैंगल साहब का जिन्होंने ये बातें की हैं, उनसे भी इंशाअल्लाह जाके जल्द मिलूंगा मैं। वहाँ पे भी कामयाबी होगी, अल्लाह ने चाहा पंजाब में भी होगी, पूरे पाकिस्तान में कामयाबी होगी। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान